کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم اس سلسلے میں موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات اتاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ آئیے حسب معمول پہلے کچھ اچھی نیتیں میں بھی کر لیتا ہوں، یہاں پر موجود ہمارے مبلغین دعوت اسلامی بھی نیتیں فرما لیجیے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی حسب حال اچھی نیتیں فرما لیجیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تاخر سلسلے میں شامل رہوں گا، آپ بھی نیت فرما لیجیے۔ جب جب اللہ تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہیں گے، اور جب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھیں گے، یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر بھی کروں گا۔ میں بھی اپنے لیے مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیہ اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کروں گا، تسلی دوں گا، دل جوئی کی نیت سے روحانی علاج بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر نیک و جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بلا تاخیر آپ کے کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام عدنان صدیقی ہے، میں لیاقت آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام ریحانہ پروین اور والد کا نام لئیق صدیقی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 4 سال سے باہر سعودی عرب جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب 10-15 دن سے خود بخود جانے کا سلسلہ ہوتا جا رہا ہے اور سب کام آسانی سے ہو رہے ہیں، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری لیے وہاں جانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ عدنان بھائی انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، استخارہ کر کے انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو جواب بتاتے ہیں کہ بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ثاقب حسین، بلدیت کلثوم اقبال۔ میرا کام کا مسئلہ ہے، میں بہت پریشان رہتا ہوں کام کے لیے۔ اس کا کام کا مسئلہ ہے؟ جی جی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عالم رحیم یار سے بات کر رہا ہوں۔ والدہ کا نام غلام سکینہ، مجھے ہیپیٹائٹس سی ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ ہیپیٹائٹس سی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا روحانی علاج۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام سید افتخار ہے اور میری کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ مجھے دمے کا مرض کافی عرصے سے لاحق ہے اور اس کا کافی علاج کرایا ہے لیکن فاقہ نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں استخارہ کرانا تھا اور روحانی علاج کا عطا فرما دے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ آمین انشاءاللہ عز و جل۔ افتخار بھائی ابھی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام شہزاد علی اور میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، مجھے آرام نہیں آ رہا، اس کے لیے استخارہ فرما دے۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ شہزاد بھائی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ان بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ بنائیں، درجات کی بلندی کا سبب بنائیں۔ کچھ کالز مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پاس روحانی علاج کے حوالے سے موصول ہوئی تھیں اور اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جاتے رہیں گے۔ کچھ جوابات روحانی علاج کے پہلے ہم سن لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ ہمارے ثاقب بھائی کی قول تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ بیچارے کافی پریشان ہیں، کام کا ان کا مسئلہ ہے، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ثاقب بھائی کو رزق عطا فرمائے، آمین۔ ان کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ حاضر ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ صحیح۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت دعوت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 231 میں یہ وظیفہ موجود ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا صحیح۔ مسبب الاسباب 500 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر بعد نماز عشاء قبلہ رو باوضو ننگے سر ایسی جگہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی وغیرہ بھی نہ پہنی ہو، اس وظیفے کو پڑھے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل کب ہوگا۔ تک پڑھنا ہے اس وظیفے کو؟ 500 بار پڑھنا ہے، 500 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 دن تک پڑھنا ہے، 10 دن تک پڑھنا ہے، 40 تا دن حصول تک مراد۔ تا حصول مراد۔ اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو یقیناً آپ نے ثاقب حسین نام بتایا تھا، ثاقب بھائی یقیناً آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا۔ 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب آپ پڑھیں اور ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی یہ بھی ضرور کیجئے۔ اور رزق میں برکت کا سب سے بڑا روحانی علاج ہے ہی فرائض کی پابندی، فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کیا جائے، اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، عالم نام بتا رہے تھے شاید، جی، ہیپاٹائٹس سی ہو چکا ہے ان کو، تو اس کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ نوٹ فرما لیجیے اپنے پاس، مدنی پنصورہ میں یہ روحانی علاج اس کا لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اور مدنی پنصورہ میں سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ جب بھی آپ دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں، کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خواہ سے، یعنی جو صحیح تلفظ کے ساتھ درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو، تو اس سے سورۃ البینہ، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ بینہ موجود ہے، یہ سورہ بینہ پڑھوا کر کھانے پر دونوں وقت آپ دم کروا لیں، اور یہ دم والا کھانا آپ تا حصول شفا کھائیے۔ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ جو مرض ہے ہیپاٹائٹس، یہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ایک یہ روحانی علاج۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ بھنے ہوئے چنے لیں اور بھنے ہوئے چنوں پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ 3 بار پڑھ کر آپ دم کر دیجئے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اور وقتاً فوقتاً یہ بھنے ہوئے چنے آپ کھاتے رہیے۔ اللہ کے کرم سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو دوسرا روحانی علاج آپ کو بیان کیا گیا، یہ گھریلو علاج میں لکھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو روحانی علاج بیان کیا تو سورۃ البینہ، یہ مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دونوں کتابیں چاہیں تو آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں یہ دونوں روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ اس کتاب کی زیارت کر رہے ہیں، مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل اس میں اس روحانی علاج کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے روحانی علاج ہیں، بہت سارے ایسے مدنی پھول ہیں جو ہماری ضروریات زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، ضروری ہیں، تو وہ الحمدللہ عز و جل وہ تمام مدنی پھول اور دعائیں اور صورتیں الحمدللہ عز و جل، ان صورتوں کے فضائل، ان کے خواص، دیگر مدنی پھول سب الحمدللہ عز و جل ان میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ حاصل کیجئے، اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں روحانی علاج بھی لکھے ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز جہاں جہاں موجود ہیں، تو وہاں پر الحمدللہ عز و جل پیلیے کا اتارا کیا جاتا ہے، تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہو جائیے، جہاں سے بھی آپ نے قول کی وہاں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہوگا، اور وہاں حاضر ہو جائیے۔ وہاں پر اتارے کا عمل کیا جاتا ہے، مخصوص عمل ہوتا ہے 7 دن میں الحمدللہ 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 عز و جل بفضلہ تعالی، اللہ کے فضل سے آپ کا یہ بیماری دور ہو جائے گی اور یہ مرض بھی
ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے شہزاد بھائی کی قول تھی مرکز الاولیاء لاہور سے، ان کا کہنا یہ تھا کہ کافی عرصے سے بیچارے بیمار ہیں، تو روحانی علاج بیماری کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہزاد بھائی کو شفاء کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آمین۔ ان کی خدمت میں ایک وظیفہ حاضر ہے، اس پر یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مایا ناز تصنیف مدنی منصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 247 میں یہ وظیفہ موجود ہے جی کہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، صحیح، جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا۔ انشاءاللہ 115 مرتبہ پڑھیں، اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ شہزاد بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے چونکہ آپ نے کال کی، تو مرکز الاولیاء لاہور میں کئی مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ کہانہ 9 میں ہے، چاہے تو وہاں سے تعویذات عطاریہ حاصل کر لیجئے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ آپ کارڈ کا عمل کروا لیجئے، ایک کارڈ کا عمل مخصوص عمل کیا جاتا ہے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر۔ اپنی ان بیماریوں کی کارڈ کروائیے، اللہ کے کرم سے دیکھیں آپ کو بہت جلد شفا حاصل ہوگی اور آپ کی یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجئے گا، مگر یہ یاد رکھیے شفا دینے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، کچھ کالز ہمیں استخارے کے حوالے سے بھی موصول ہوئی تھی۔ عدنان بھائی کی کال تھی، بیرون ملک عرب شریف جانا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ جی کیا جواب آیا؟ عدنان بھائی کا استخارہ ہوا، صحیح، ان کے استخارہ میں بہتری کا اشارہ ہے، بہتر ہے، جا سکتے ہیں، سفر صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ کوئی مدنی فیس اب ان سے لینی ہے نہیں لینی ہے؟ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ اس عرب شریف کے سفر پر یہ روانہ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کم از کم 30 دن 1 ماہ کا جو مدنی قافلہ دعوت اسلامی کا سفر کرتا ہے، اس 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کا جو یہ عرب شریف کا سفر ہے، جس اچھی نیت کے ساتھ جا رہے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، افتخار بھائی کی بھی کال تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے دمہ کا مرض ہے، چلے کافی اس حوالے سے پریشان لگ رہے تھے، تو استخارے کا انہوں نے کہا تھا، کیا معاملہ ہے؟ جی افتخار بھائی کا بھی استخارہ ہوا، جی ان کے استخارے میں کسی قسم کے جادو، جنات، عملیات، نظر وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، تو ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ یا حیو، یا حیو جو بیمار 1000 بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جہاں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں تو اس کے لیے ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے جو رات کو سوتے وقت اس کو پانی کے ساتھ لینا ہوتا ہے۔ تو یہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر تشریف لے جائے، اپنا مسئلہ بتا کر تعویذ لے، انشاءاللہ عز و جل صحت یابی نصیب۔ یعنی جو اس طرح کے مریض ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، صرف یہی آئیں؟ یہ اس کے ساتھ جو کھانسی کا مریض ہے، جو بھی ہمارے ناظرین اسلامی بھائی ہیں اس طرح کے مسائل میں گرفتار ہے، کھانسی کا مرض ہے، تو وہ اس سے رابطہ کرے، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یقیناً افتخار بھائی آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، اور یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا بیٹا ہے علی حمزہ، تو وہ بیمار رہتا ہے، ایک سر وہ ٹھیک نہیں ہوتا، دوسرا ہمارے پر قرض آ رہا ہے دن بدن۔ تو میرا نام ہدایت اللہ ہے، میری والدہ کا نام نور خاتون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے، روحانی علاج انشاءاللہ سبحانہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام نور محمد ہے، میری والدہ کا نام نورن بی بی۔ بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو آپ کوئی وظیفہ بھی بتائیں اور استخارہ بھی کریں، کیا مسئلہ؟ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، روحانی علاج تو انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتا دیں گے نور محمد بھائی۔ باقی استخارے کے لیے نام چاہیے ہوتا ہے، آپ نے چونکہ نام نہیں بتایا، بہرحال اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری بیٹی ہے ایک نگاہ، تو اس کے آئے دن جو ہے چوٹ لگتی رہتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا بات ہے، اس کے بارے میں ذرا استخارہ کر کے ہمیں بتائے، کیا مسئلہ، بہت پریشان ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال چلا دیجیے۔ ہاں پر میں والدہ کا نام عجب بی بی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 9 سال ہو گئے فالج ہے، میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا۔
اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، روحانی علاج اپنا اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں مزید۔ میرا نام محمد عبدالحسنین، والدہ کا سکینہ خاتون۔ مجھے بیماریوں نے بڑا جکڑا ہوا ہے اور میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، آپ کی حق میں بہتر کرے، آپ کی بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ بنائے۔ آج انشاءاللہ آپ کو بھی ہم عبدالحسنین نام بتایا تھا آپ کو، اور آپ کے توسل سے ایسے اسلامی بھائی جن کے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں نا، ان کے لیے بہت پیارا روحانی علاج بیان کرنے والے ہیں۔ ایسا روحانی علاج ہے کہ جو بھی کام جائز کام ہونا چاہیے، جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے وہ وظیفہ پڑھ لیا نا، اللہ کی رحمت سے آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا، اور ایسا پورا ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی وہ کام پورا ہوگا۔ ایسا پیارا روحانی علاج الحمدللہ موجود ہے کہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہو۔ آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو دیگر اسلامی بھائی ہیں تو وہ بھی اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے گا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ کے حکم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ عابد میرا نام ہے جی، والدہ کا نام منورہ بھی ہے۔ کاروباری وجہ سے پریشان ہوں، کوئی کاروبار کا ثواب نہیں بنتا میرا۔ کاروبار کی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر کرے، جائز کاروبار عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز کے جوابات پہلے ہم لے لیتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، اپنے روحانی علاج بھی نوٹ فرما لیجیے گا۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ علی حمزہ ان کا بیٹا ہے، کافی بیچارے بیمار رہتے ہیں، دعا بھی فرما دیجیے، خود بار قرض میں مبتلا ہیں، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے بیٹے علی حمزہ بھائی کو شفاء کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ان کی خدمت میں ایک وظیفہ ہے، اس پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل فائدہ مل جائے گا۔ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 33 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے ہر قسم کے مریض کو پلائے اور دم بھی کریں انشاءاللہ۔ بچے پر دم کریں، بچے پر دم بھی کریں، پانی کریں، پھونک دیں ان پر نا، پھونک مارنے، صحیح ماشاءاللہ۔ اور قرضی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ وظیفہ آپ پڑھ لیجئے۔ بہت پیاری دعا ہے، بہت پیارا یہ وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہے، یہ دعا آپ پڑھیے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کا تمام قرضہ اتر جائے گا۔ اتنی پیاری یہ دعا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا۔ مدنی پنسورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ دوبارہ اس کو آپ سماعت فرما لیجئے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ۔ اور الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی دیا جاتا ہے، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی اس وظیفے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 245 پہ، صفحہ نمبر 245 پر ماشاءاللہ یہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے کرم سے بار قرض سے خلاصی نصیب ہوگی۔ اچھا، نور محمد بھائی کی کال تھی، استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، لیکن چونکہ نام نہیں بتائے تھے، ان کی بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، تو رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس حوالے سے بھی روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی بچیوں کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 بار سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے بازی اور تصاویر سے بچیں گے، تمام گناہوں سے بچیں گے۔ اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے، 90 دن تک آپ کے بچے اور بچیاں اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ حاصل ہوگا، نیک رشتے بھی نصیب ہوں گے، رشتوں میں آنے والی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، اسلامی بہنیں وہ ایام کے جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہیں، ان دنوں میں
سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے، اللہ کے حکم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور الحمدللہ عز و جل یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ بھی تعویذات عطاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے، تو تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی آپ اس روحانی علاج کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول ہمیں موصول ہوئی تھی، انہوں نے کہا کاروبار کی نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے پریشان ہیں، کاروبار چل نہیں رہا ان کا، تو اس حوالے سے روحانی علاج۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو حلال رزق عطا فرمائے۔ ان کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ حاضر ہے، اس پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل اللہ بہتری کرے گا۔ تلاش معاش کے لیے سورہ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 1001 بار اول آخر 100 مرتبہ درود شریف عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے 14ویں تک کے زمانے میں پڑھنا نہایت مؤثر ہے۔ اس کے مطابق عمل فرمائیے، اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے، اور کاروبار چلنے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کی کاٹ بھی کروا لیجئے، فرائض کی پابندی بھی کیجئے، کوشش کیجئے کہ آپ صدقہ یہ بھی اپنا نکالتے رہیے۔ جی ہاں، اتنا پیارا یہ عمل ہے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور پریشانیاں دور کرتا ہے، مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ حسب توفیق جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، جو بھی ہماری حیثیت ہیں، تو 1 روپیہ بھی صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں دیا نا، قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، اور رزق حلال میں بھی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ شکر بھی ادا کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ استخارے کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، آپ نے استخارے یقیناً کر لیے ہوں گے۔ جی ندا نام کے حوالے سے ایک استخارے کے لیے کال آئی تھی، تو ان کا استخارہ ہوا، انہیں بار بار چوٹ لگ جاتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انصافت سے محفوظ فرمائے۔ ان کا استخارہ ہوا، اس استخارے میں ان کے کوئی جادو جنات عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا، قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو وقتاً فوقتاً کسی آفت اور بلا وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس سے حفاظت کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ تصنیف مدنی منصورہ کے صفحہ نمبر 247 پر ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج موجود ہے۔ یا محیمنو 29 بار پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا، ہر طرح کی پریشانی سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا۔ تو ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے یہ کال کی تھی، یا محیمنو 29 بار اپنے شہزادی کو، بیٹی کو کہیں کہ روزانہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ یا محیمنو 29 بار یہ پڑھتے رہے، مدنی منصورہ کا صفحہ نمبر بھی اگر آپ بتا دیں، صفحہ نمبر 247 پر تو اس کے مطابق عمل کیجئے، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور چوٹ لگنے کے حوالے سے اور جن کو یہ تکالیف پہنچ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، اس حوالے سے بہت پیاری روایت میں آپ کو سناؤں، اور حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف، اذیت، اندیشہ، غم اور ملال پہنچے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چھپ جائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تکالیف کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو تھوڑی سی بھی چوٹ لگے، آزمائش آئے، پریشانی آ جائے، تو الحمدللہ عز و جل اتنے فضائل ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ ان تکالیف کے سبب، ان چوٹ لگ جانے کے سبب، بیماریاں پہنچ جانے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے۔ تو صبر و شکر کے ساتھ کام لیں، واویلا شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں بھی نصیب ہوں گی، ثواب بھی حاصل ہوگا، اور بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیں۔ محمد ندیم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ والدہ کا نام زبیدہ خاتون، 6-7 سال ہو گئے، طبیعت خراب رہتی ہے میری بہت، اس کا استخارہ کرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔
میرا نام شفیق الرحمان ہے، میری والدہ کا نام سکینہ بی بی۔ میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ میرے شادی کو کافی سال ہو گئے ہیں، اولاد نورینہ سے محروم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے۔ میرا نام عمران ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میری وائف کی بہت طبیعت خراب رہتی ہے، ان کا نام شہناز ہے، ان کی والدہ کا نام طاہرہ بی بی، ان کا استخارہ کروانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے۔ قرضہ جو ہے نا، قرضہ نہیں اتارا ہوں۔ مایوس نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے کے بھی حوالے سے کچھ قول تھیں، آپ استخارے فرما لیجیے، روحانی علاج کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے آخری میں ہی قول کی تین اسلامی بھائی نے، انہوں نے کہا کہ قرضے سے نجات کا روحانی علاج۔ جی، ان کے لیے بھی بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، اس پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل، قرضے سے خلاصی انشاءاللہ۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ تا اصول مراد نماز کے بعد 11 بار اور صبح شام 100 بار، روزانہ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر یہ وظیفہ کریں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور صبح و شام کی تعریف بھی آپ سماعت فرماتے چلیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شجرہ شریف میں مدنی پنصورہ میں بھی صبح و شام کی تعریف لکھی ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک کا جو وقت ہے یہ صبح کا وقت کہلاتا ہے۔ اس وقت میں جو اوراد و وظائف پڑھے جائیں گے اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے، یعنی اب فجر کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کو، اور طلوع آفتاب سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ صبح کی تعریف یہ ہوئی۔ شام کی تعریف یہ ہے کہ ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ شام کہلاتا ہے، شام کا وقت کہلاتا ہے۔ اس وقت میں جو بھی اوراد و وظائف پڑھے جائیں گے اسے شام میں پڑھنا کہیں گے۔ جیسے ابھی مبلغ دعوت اسلامی نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو صبح سے مراد یہی صبح کا وقت ہے اور شام سے مراد یہی شام کا وقت ہے۔ تو صبح و شام 11 مرتبہ، 100 مرتبہ، صبح و شام 100 مرتبہ، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل قرضے سے خلاصی نصیب ہوگی۔ اتنی مبارک دعا ہے، اس کی فضیلت جیسے ابھی بیان بھی کی گئی تھی کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے۔ پڑھیے انشاءاللہ عز و جل، فائدہ ہوگا۔ بات ہوتی ہے اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جس کا جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل وہ فائدہ بھی حاصل کرتا ہے، برکتیں انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو استخارے کے حوالے سے بھی کچھ کالز جی استخارہ ہو گیا تھی۔ ندیم بھائی نے کہا کہ 6-7 سال سے طبیعت خراب ہے، ان کا استخارہ آپ نے کیا؟ جی ندیم بھائی کا استخارہ ہوا، ان کے ساتھ کسی قسم کے جادو جنات عملیات کا مسئلہ نہیں آ رہا، ان کے ساتھ بھی بیماری ہی ہے، یہ ان کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں نا، تو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ندیم بھائی آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ یہ پوری سورت پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو صحت یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح ہمارے شفیق الرحمان بھائی نے کال کی تھی، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا بے اولادی کے حوالے سے، تو شفیق الرحمان بھائی کا بھی استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو شفیق الرحمان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی آزمائش، جی قدرتی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، قدرتی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو شفیق الرحمان بھائی آپ مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہو سکے تو صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کر کے اپنے لیے دعائیں کریں، اور ساتھ ایک پیارا وظیفہ بھی پیش خدمت ہے کہ ہر جمعے کے دن 10 بار کسی بھی وقت یا باریو اس کا ورد بھی کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بے اولادی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور مزید ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، الحمدللہ عز و جل اسے سے تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، اور اتنی برکات ہیں تعویذات عطاریہ کی۔ ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ وہ مدنی بہار جیسے سلسلے میں بیان بھی کی تھی، 16 سال شادی کو ہو چکے تھے ان کی، تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے تو اللہ کے کرم سے خوشی نصیب ہوئی الحمدللہ۔ اور دعائے ابراہیم یہ اتنا مبارک عمل ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، جو اولاد کی نعمت سے جیسے محروم ہیں، تو اس روحانی علاج پر عمل کیجیے،
دعائے ابراہیم ہر نماز کے بعد جیسے شوہر بھی پڑھیں اور گھر والے بھی پڑھیں، الحمدللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، دعائے ابراہیم، اتنی مبارک دعا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مقبول دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 بار یہ بھی پڑھا کریں۔ 2 روحانی علاج آپ کو پتہ چل گئے، ان کے مطابق عمل کیجئے، تعویذات اطاریہ بھی استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ جی عمران ایک اور بھائی ان کے لیے مدنی مشورہ ہے شفیق الرحمان بھائی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بے اولاد اسلامی بھائی نے سفر کیا اور انہیں خوشخبری نصیب ہوئی، تو کیا یہ اچھا ہو کہ یہ بھی سفر فرمائیں اور سفر کر کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ بے اولادی دور ہو جائے۔ اچھا نیت اس میں یہ ہونی چاہیے، یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو، مدنی قافلے میں سفر کریں نا، نیت ہماری رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے۔ جو بھی عمل کریں نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہو، اور ضمناً انشاءاللہ عز و جل یہ برکتیں دنیاوی ہمیں نصیب ہو جائیں۔ کوئی بھی روحانی علاج کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ہم پڑھیں، نیت ذکر اللہ عز و جل کی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی نیت ہو، ضمناً انشاءاللہ عز و جل یہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا کچھ کالز ہیں تو وہ چلا دیجیے، انشاءاللہ ان کا بھی جواب لیتے ہیں، کال چلا دیجیے۔ میرا نام سجاد ہے، میری والد کا نام ہے فرزانہ، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے، ان کو نا رسولی بتاتے ہیں ڈاکٹر۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بیان کریں گے۔ اچھا استخارے کا جواب وہ رہ گیا تھا۔ جی عمران بھائی نے جو کال کی تھی اپنی باب اہلیہ کے المدینہ حوالے کراچی سے، سے کال کی کہ شہناز نام بتایا تھا انہوں نے، اور طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، تو عمران بھائی آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کا اشارہ ہے، ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51، دوبارہ سماعت فرما لیں، پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51، اس آیت کو صبح شام پڑھ کر ان پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا معاملہ ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ صحت یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ مگر یہ یاد رکھیے گا حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو تو میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ چونکہ باب المدینہ کراچی سے کال کیا آپ نے، تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آپ تشریف لے آئیے اور یہاں سے تعویذات اطاریہ استعمال کیجئے، اللہ کے کرم سے آپ کے گھر والوں کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اور آخری میں جو سجاد بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ گھر والوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور رسولی کا آپ نے بتایا کہ رسولی ہو چکی ہے، اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ مدنی پنسورہ میں درود شفاء امراض لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ یہ درود شفاء امراض مدنی پنسورہ کے باب فیضان درود میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 180 پر لکھا ہوا ہے۔ اتنا یہ مبارک درود پاک ہے، اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ یہ درود پاک با وضو آپ مریضہ کو لکھ کر دیں کہ وہ زبان سے چاٹے، اور ایک طریقہ یہ ہوا، اور دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کسی سادے کاغذ پر درود شفاء امراض لکھ کر پانی میں وہ کاغذ ڈال کر حل کر کے وہ پانی آپ مریضہ کو پلائیے، اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی، اور ان کی جو رسولی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے، مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہو جائیے۔ جمعرات کو الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کے بعد تعویذات اطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، سنت و بر اجتماع میں شرکت کر کے آپ دعا بھی کیجئے، اور تعویذات اطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں والا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، 40 دن تک استعمال کیجئے گا، اللہ کے کرم سے آپ کے گھر والوں کی طبیعت
बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। यहाँ पर मदनी चैनल के नाज़रीन आखिर में एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, बिलखुसूस वही इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त भी अब ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मसाइल भेजने के लिए हमारा पता भी आप नोट फरमा लीजिए। सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फ़िदानी मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। और यहाँ पर एक बार फिर अर्ज़ करता चलूँगी, परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि अपने मसाइल के हल के लिए, परेशानियों से निजात के लिए अच्छी अच्छी नीयतों के साथ रिज़ाए इलाही अज़्ज़ा वजल के हुसूल के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करके दुआएं कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब होगी, परेशानियाँ भी दूर होंगी। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या अरहमर राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंगदस्तों को फराख दस्ती अता फरमा। मौला बे औलादों को नेक सालेह आफियत के साथ औलाद अता फरमा। या अल्लाह बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह जिनके अपने घर नहीं हैं उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स किए, अपने मसाइल बयान किए, या अल्लाह उनकी तमाम जायज़ मकासिद पूरा फरमा। या अल्लाह उनकी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।